حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. دیکھ رہے ہیں, کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. آپ کتا کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا. پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے. اب آج کل مٹی نہیں ہے, صابن سرف وغیرہ ہے, تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا. 7 بار برتن کو دھلنا ہے, پہلی بار یا آخری بار سرف سے یا مٹی سے اس کو دھل لیجیے. دیکھیے, کتا ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے, لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. گوشت دونوں کا حرام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, نہ آپ کتا کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے, اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بلی کو کاٹنا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے, لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے تو بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی. آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے, بلی کی زبان نکلی, آپ اسی لوٹے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے, بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی. اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے, اور وضو بنا کر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے. کتا ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو 7 بار دھلنا پڑ رہا ہے, اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے, اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول سے وضو بنا کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے, ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے, لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے, لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے, اب وہ اسپرے ہوتا ہے, اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے. الکوہل, ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے, الکوہل کھانا حرام ہے. الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے, لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے, خوشبو ہے, پرفیوم میں ہے, مارا اسپرے, اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو. اس میں الکوہل ہے, بنا رہنے دو الکوہل. الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے, جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے, اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے. الکوہل رکتا نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے, اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے, ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے, لیکوڈ ہومیوپیتھ, تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا. الکوہل رکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو, نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں. اچھا, اب لوگ کہیں گے حرام تو ہے, حرام تو ہے, حرام چیز کپڑے پہ لگ جائے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ حرام ہے پھر گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ حرام ہے, اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا, گدھا کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے, لیکن اللہ کے رسول گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے. اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے, لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے, سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر, اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا, سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں, آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں, آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے, سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے, لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے, مسجد میں جا رہا ہے, وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے, لیکن سونے کی انگوٹھی, سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہے, جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے, اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے. اگر سوکھا کتا بھی, ڈرائی کتا بھی, سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا, کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لہذا ڈرائی کتا, سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا
پڑے گا. اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے, ہمیں کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے.